بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے دل کی ڈائری ناولز کی آج کی کہانی۔ ہوا رکی ہوئی تھی اور جرگے کے وسیع صحن میں بیٹھے سینکڑوں لوگوں کی سانسیں بھی۔ بیچ میں رکھے پرانے حقے سے اٹھتا دھواں ماحول کی پراسراریت کو مزید بڑھا رہا تھا۔ سامنے لکڑی کی بڑی چرپائی پر گاؤں کے سردار بیٹھے تھے اور ان کے دائیں جانب علی کے والد چودھری ہاشم، جن کی آنکھوں میں اپنے عزیز کے خون کا غصہ اب تک تازہ تھا۔ چودھری ہاشم کا نقصان بڑا ہے، خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، لیکن ہم مزید لاشیں نہیں گرنے دیں گے۔ سردار کی بھاری آواز نے خاموشی کو توڑا۔ اس لیے جرگہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس خون کی قیمت ونی سے چکائی جائے گی۔ دعا چودھری ہاشم کے بیٹے علی کے نکاح میں دی جائے گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی دعا کا بوڑھا باپ زمین پر گر پڑا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ خدا کے واسطے اپنا فیصلہ بدل لیں۔ میرے بیٹے کے جرم کی سزا میری بے گناہ بیٹی کو نہ دے۔ وہ تو کبھی گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلی۔ میری بچی کی زندگی مت اجاڑیں۔ چودھری صاحب مجھ سے میری جان لے لیں۔ فیصلہ اٹل ہے۔ چودھری ہاشم نے انتہائی سختی سے بات کاٹی۔ یا تو شام تک بیٹی ہماری حویلی بھیجو یا پھر اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھنے کی تیاری کرو۔ صحن کے کنارے پر کھڑا علی خاموشی سے زمین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اندر سے اس رسم اور اس زبردستی کے فیصلے کے بالکل خلاف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہونے جا رہی ہے، لیکن وہ اپنے باپ اور جرگے کے فیصلے کے آگے مجبور تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کی نظر اس کھلے دروازے پر تھی جہاں گھر کی عورتیں کھڑی تھیں۔ سب کو امید تھی کہ اب اندر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آئیں گی، کوئی پیروں میں گرے گا، رحم کی بھیک مانگے گا۔ لیکن تبھی دروازے پر ایک آہٹ ہوئی۔ دعا اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھامے قدم بڑھاتی ہوئی باہر آ گئی۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی پختگی تھی۔ بابا، آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑیں گے؟ دعا کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ صحن میں موجود ہر شخص حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ علی کے قدم بھی اختیار اپنی جگہ پر جم گئے۔ اسے لگا تھا کوئی سہمی ہوئی کامتی ہوئی لڑکی باہر آئے گی، لیکن دعا کا سر فخر سے بلند تھا۔ سردار جی، دعا نے سیدھا سردار کی طرف رخ کیا، میں آپ کا فیصلہ مانتی ہوں۔ میں جاؤں گی ان کے گھر، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں یہ فیصلہ صرف اپنے بابا اور بھائی کی جان بچانے کے لیے مان رہی ہوں۔ میں اس گھر میں کسی کی باندی بن کر نہیں، ایک انسان بن کر جاؤں گی۔ میری عزت پر کوئی آنچ آئی تو میں چپ نہیں رہوں گی۔ اس کی بات پر جیسے پورے صحن کو سانپ سونگ گیا۔ علی نے گہری سانس لی۔ اس کے دل میں اس انجان لڑکی کے لیے غیر ارادی سی عزت پیدا ہو گئی۔ وہ جان گیا تھا کہ جو لڑکی اتنے بڑے مجمع میں اپنے حق کی بات کر سکتی ہے، وہ کوئی عام کمزور لڑکی نہیں ہے۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ گھر کے چھوٹے سے کمرے میں ایک پرانا بیگ کھلا پڑا تھا۔ دعا خاموشی سے اپنے چند کپڑے اس میں رکھ رہی تھی۔ اس کا باپ ایک کونے میں بیٹھا سسکیاں لے رہا تھا۔ مجھے معاف کر دے پتر، تیرا باپ بہت کمزور نکلا۔ دعا نے بیگ کی زپ بند کی اور اپنے باپ کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے نرمی سے اپنے بابا کے آنسو صاف کیے۔ بابا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حالات مشکل ضرور ہیں، مگر میں ان سے لڑنا جانتی ہوں۔ آپ کا یہ رونا مجھے کمزور کر دے گا۔ مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ آپ کی بیٹی اتنی جلدی ہار نہیں مانے گی۔ اسی وقت دروازے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ حویلی کی پرانی ملازمہ ماسی فردوس اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر نرمی اور آنکھوں میں سچی ہمدردی تھی۔ چل بیٹا، گاڑی باہر کھڑی ہے۔ ماسی فردوس نے آگے بڑھ کر دعا کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ دعا نے ایک آخری بار اپنے باپ کی گلی لگ کر آنکھیں بند کی۔ اس نے اپنے اندر کے سارے دکھ کو وہیں دبا دیا اور بیگ اٹھا کر باہر کی طرف چل پڑی۔ باہر ایک بڑی گاڑی کھڑی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر علی موجود تھا۔ ماسی فردوس نے پچھلا دروازہ کھولا اور دعا کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ گاڑی خاموشی سے کچے راستوں پر چلنے لگی۔ پورے راستے علی بار بار شیشے سے پیچھے دیکھتا رہا۔ اسے لگا کہ اب تو یہ لڑکی ضرور روئے گی، اپنے گھر سے دور جاتے ہوئے ٹوٹ جائے گی، لیکن دعا خاموشی سے کھڑکی کے باہر اندھیرے میں گم ہوتے راستوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ ماسی فردوس بھی دل ہی دل میں اس لڑکی کے حوصلے کی داد دے رہی تھی۔ حویلی کا بڑا لوہے کا گیٹ کھلا اور گاڑی ایک کھلے صحن میں آ کر رکی۔ حویلی کی اونچی اور مضبوط دیواریں کسی قید خانے کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ دعا نے گاڑی سے باہر قدم رکھا تو سامنے کا منظر اسے اندر تک سرد کر گیا۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر بڑی بیگم کھڑی تھی۔ ان کے چہرے کی سختی اور آنکھوں کی نفرت صاف بتا رہی تھی کہ اس گھر میں دعا کی کیا جگہ ہے۔ ان کے دائیں بائیں علی کی بہنیں زارا اور ثنا بھی طنزو مسکراہٹ لیے کھڑی تھیں۔ لو بھائی، آ گئی دشمنوں کی بیٹی۔
बड़ी बेगम की आवाज़ में जहर घुला हुआ था। लड़की, ये मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा इस्तकबाल फूलों से होगा। तुम यहाँ मेरी बहू बनकर नहीं, अपने भाई के गुनाहों की सजा काटने आई हो। तुम्हारी जगह इस घर के मुलाजमों से भी नीचे है। ज़ारा ने आगे बढ़कर ताना दिया। अम्मी, उसके तेवर तो देखिए जैसे किसी नवाब की बेटी हो। इसे तो रोते हुए हमारे कदमों में गिरकर माफ़ी मांगनी चाहिए। दुआ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खामोशी से खड़ी रही। उसने फैसला कर लिया था कि वो उनकी बातों का जवाब अपनी जुबान से नहीं देगी। अली ने गाड़ी की चाबी अपनी जेब में डाली और तेजी से उनके पास से गुजरा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो अपनी माँ और बहनों की बातों पर बहस करके तमाशा नहीं बनाना चाहता था। इसलिए वो बिना कुछ कहे सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। मासी फिरदौस ने जल्दी से दुआ का बैग उठाया। आओ बेटा, मेरे साथ आओ। लंबी राहदारी से गुजरते हुए मासी ने धीमी आवाज में कहा, उनकी बातों को दिल पर मत लेना। इनका गुस्सा भी ताज़ा है। वक्त हर जख्म भर देता है। बस हिम्मत मत हारना। दुआ ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मासी को देखा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मासी। मैं जिस मकसद के लिए आई हूँ बस वही मेरे लिए अहम है। मेरी रूह आज़ाद है। ये दीवारें मुझे कैद नहीं कर सकती। मासी फिरदौस उसे एक बड़े से कमरे में छोड़कर चली गई। कमरे की दीवारें बहुत ऊंची थीं और वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी। दुआ ने अपना बैग एक सोफे के पास रखा और वहीं सिमट कर बैठ गई। रात काफी गहरी हो चुकी थी। सारा दिन अपने जज्बात को काबू में रखने के बाद अब थकन और अनजाने खौफ ने दुआ को घेर लिया था। ये उसकी जिंदगी की सबसे कठिन रात थी। उसे नहीं मालूम था कि जिस शख्स के नाम पर उसे यहाँ लाया गया है उसका रवैया कैसा होगा। अचानक दरवाज़ा खुला और अली कमरे में दाखिल हुआ। दुआ बेख्तियार सोफे पर सीधी होकर बैठ गई। उसकी उंगलियां दुपट्टे के किनारे को सख्ती से मसल रही थीं, जो उसके अंदरूनी घबराहट का वाहद सबूत था। अली ने दरवाज़ा बंद किया और खामोशी से उसकी तरफ देखा। वो उसकी परेशानी को बखूबी महसूस कर सकता था। वो बिना कुछ कहे कमरे में रखी बड़ी अलमारी की तरफ बढ़ा। वहां से उसने एक तकिया और कंबल निकाला। तुम जाकर बेड पर आराम करो, सारा दिन की थकी हुई हो। अली की आवाज़ इंतहाई नर्म और पुरसुकून थी। दुआ ने हैरत से उसे देखा। उसे बिल्कुल भी उस रवैये की उम्मीद नहीं थी। वो तो खुद को हर तरह की तलखी के लिए तैयार करके आई थी। मैं यहाँ सोफे पर ठीक हूँ, आपको तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है, दुआ ने आहिस्ता से जवाब दिया। अली ने कंबल सोफे के किनारे पर रखा और मुड़कर दुआ की तरफ देखा। देखो, मैं जानता हूँ तुम किन हालात में यहाँ आई हो। जो कुछ बाहर हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं तुम्हें इस कमरे में मजीद किसी अजियत या खौफ का शिकार नहीं करना चाहता। तुम इत्मीनान से बेड पर सो जाओ। ये कहकर अली ने कमरे की बड़ी लाइट बंद कर दी। अब सिर्फ नाइट बल्ब की हल्की सी पीली रोशनी बाकी थी। अली सोफे पर लेट कर आंखें बंद कर चुका था। दुआ कुछ देर वहीं खड़ी रही। उसने सोचा भी नहीं था कि उस नफरत भरे घर में कोई एक शख्स ऐसा भी होगा जो उसे इंसान समझेगा। उसके दिल पर रखा एक बहुत बड़ा बोझ जैसे अचानक हवा में तहलील हो गया। कमरे की उस खामोशी में दोनों के दरमियान एक अनकही से इज्जत और फासले का रिश्ता कायम हो गया था। दुआ ने बेड पर जाकर आंखें बंद की तो उसे महसूस हुआ कि अंधेरे में भी रोशनी की एक हल्की सी किरण मौजूद है। सुबह की सफेदी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी। सारा घर गहरी नींद में था जब दरवाजे पर होने वाली लगातार और जोरदार दस्तक ने दुआ को हड़बड़ा कर उठने पर मजबूर कर दिया। बाहर निकलो लड़की, तुम यहाँ मेहमान बनकर नहीं आई हो जो दिन चढ़े तक बिस्तर पर पड़ी रहोगी। दरवाजे के उस पार से बड़ी बेगम की तेज आवाज गूंजी। दुआ ने जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर दरस्त किया और दरवाजा खोल दिया। बड़ी बेगम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उनके होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरा। आज से इस घर का सारा काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। सीधे किचन में जाओ, पूरे घर वालों के लिए नाश्ता तैयार करो। उसके बाद ये इतना बड़ा सेहन धोना है और सबके कपड़े भी धोने हैं। और कान खोल कर सुन लो, मुझे काम में कोई सुस्ती या नखरा पसंद नहीं। बड़ी बेगम ने उंगली के इशारे से दम्बी की। जी मैं अभी जाती हूँ, दुआ ने धीमी मगर साफ आवाज में जवाब दिया। उसके लहजे में ना कोई डर था और ना ही कोई शिकायत। बड़ी बेगम वहां से चली गई। दुआ किचन में पहुंची तो वहां बर्तनों का एक ढेर पड़ा था और नाश्ते का सामान बिखरा हुआ था। रात की बची हुई थकावट अभी उसके जिस्म से निकली नहीं थी, मगर उसने खामोशी से आटा निकाला और उसे गूंदने लगी। उसी वक्त अली अपने कमरे से बाहर आया। वो सुबह सवेरे ही अपनी ज़मीनों पर जाने के लिए तैयार था। किचन के पास से गुजरते उसके कदम अचानक रुक गए। उसने खुले दरवाजे से अंदर देखा। दुआ अकेली इतने बड़े किचन में कामों के बोझ तले दबी हुई थी। आटा गूंदते हुए उसकी चूड़ियां हल्की सी आवाज पैदा कर रही थी
اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ علی اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، نہ ہی گھر والوں کے سامنے اس کی کھلی مدد کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے دعا کی طرفداری کی تو بڑی بیگم کا رویہ دعا کے لیے مزید سخت ہو جائے گا۔ اس کی نظر صحن کے دوسرے کونے میں جھاڑو دیتی ماسی فردوس پر پڑی۔ علی چل کر اس کے پاس گیا اور اپنی آواز کو بہت دھیما رکھتے ہوئے بولا، ماسی، یہ اکیلی جان اتنا کام کیسے کرے گی؟ تم جانتی ہو امی کا غصہ کیسا ہے؟ ماسی فردوس نے جھاڑو روکا اور افسوس سے سر ہلایا۔ کیا کروں بیٹا، بڑی بیگم کا سخت حکم ہے کہ میں اس لڑکی کی کوئی مدد نہ کروں۔ وہ چاہتی ہیں کہ یہ پہلے ہی دن تھک کر ہار مان لے۔ تمہیں ہارنے نہیں دینا۔ جب امی اپنے کمرے میں ہوں یا ادھر ادھر چلی جائیں تو تم کچن میں جا کر اس کا ہاتھ بٹا دیا کرو۔ اسے بالکل اکیلا مت چھوڑنا اس گھر میں۔ علی نے سختی مگر گہری ہمدردی سے کہا اور باہر حویلی کے دروازے کی طرف چلا گیا۔ ماسی فردوس مسکراتے ہوئے اپنے کام میں لگ گئی۔ اسے خوشی تھی کہ اس ظالم گھر میں کوئی تو اس بچی کا درد محسوس کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بڑی بیگم کسی کام سے اوپر والے حصے میں گئی۔ ان کے قدموں کی آواز دور جاتے ہی ماسی فردوس تیزی سے کچن میں داخل ہوئی۔ دعا چولہے کے پاس کھڑی روٹیاں بیلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن چولہے کی گرمی اور سارا دن کی پریشانیوں نے اس کا برا حال کر دیا تھا۔ لا بیٹا، بیلن مجھے دے، تو جا کر ذرا کھلی ہوا میں سانس لے لے، میں جلدی سے روٹیاں بنا دیتی ہوں۔ ماسی فردوس نے آگے بڑھ کر بیلن اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ نہیں ماسی، بڑی بیگم دیکھیں گی تو آپ پر غصہ کریں گی، میں کر لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ دعا نے جلدی سے کہا، تو میری فکر نہ کر، میں ان کے آنے سے پہلے سب سمیٹ لوں گی۔ تو جا کر صحن کے پودوں کو پانی دے دے، تیرا دل بہل جائے گا۔ ماسی نے پیار سے اسے باہر بھیج دیا۔ دعا شکر گزار نظروں سے ماسی کو دیکھتی ہوئی باہر چلی گئی۔ چند منٹ بعد جب وہ واپس کچن میں آئی تو ماسی جا چکی تھی اور گرم روٹیاں کپڑے میں لپیٹ کر رکھی گئی تھیں۔ دعا نے پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا تو اس کی نظر کرسی پر پڑے اپنے دوپٹے پر پڑی۔ دوپٹے کے بالکل پاس ایک چھوٹی سی کاغذ کی پرچی رکھی تھی۔ اس نے حیرانی سے ارد گرد دیکھا، کچن میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے پرچی اٹھا کر کھولی، اس پر بہت صاف لکھائی میں صرف 2 الفاظ لکھے تھے، ہمت نہ ہارنا۔ یہ پڑھتے ہی دعا کے لبوں پر بے اختیار ایک سچی مسکراہٹ آ گئی۔ اس حویلی کی اجنبی اور نفرت سے بھری دیواروں کے درمیان کوئی تو ایسا تھا جو اس کی تکلیف کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے پرچی کو احتیاط سے تہہ کیا اور اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ کچھ دیر بعد ناشتے کی میز پر حویلی کے سبھی لوگ موجود تھے۔ چودھری ہاشم اخبار پڑھ رہے تھے، بڑی بیگم ان کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی، جبکہ زارا اور ثنا آپس میں باتوں میں مگن تھی۔ دعا خاموشی سے سالن کا پیالہ اور روٹیاں میز پر رکھ رہی تھی۔ علی باہر سے آ کر اپنی کرسی پر بیٹھا۔ اس نے ایک نظر دعا پر ڈالی جو سر جھکائے میز کے کنارے کھڑی تھی۔ بڑی بیگم نے اپنی پلیٹ میں سالن نکالا اور پہلا نوالا منہ میں رکھتے ہی زور سے چمچ پلیٹ میں پٹخا۔ چھن کی آواز سے سب چونک گئے۔ یہ کیا بنا دیا تم نے؟ سارا نمک اسی ایک سالن میں ڈال دیا ہے۔ وہ غصے سے چلائیں۔ زارا نے بھی فوراً ماں کی ہاں میں ہاں ملائی اور اپنا نوالا پلیٹ میں گرا دیا۔ امی، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ اسے کچھ نہیں بنانا آتا۔ جان بوجھ کر ہمارا ذائقہ خراب کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا ہے۔ اسے کچن میں جانے ہی کس نے دیا؟ دعا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے سالن بناتے وقت نمک کا خاص خیال رکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ وہ کچھ صفائی دینا چاہتی تھی، لب کشائی کے لیے اس نے منہ کھولا مگر پھر خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے یہاں اس کی کوئی نہیں سنے گا۔ چودھری ہاشم نے بھی اخبار نیچے رکھ کر سختی سے دعا کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی تلخ بات کہتے، علی نے بہت سکون سے ایک نوالا توڑا، اسے اسی سالن میں لگایا اور کھا لیا۔ میز پر سب کی نظریں علی پر رک گئیں۔ کھانا تو بالکل ٹھیک ہے، علی نے دوسرا نوالا بناتے ہوئے انتہائی عام اور پرسکون انداز میں کہا۔ نمک بھی پورا ہے اور ذائقہ بھی بہت اچھا ہے۔ بلا وجہ کی بحث کر کے صبح کا وقت خراب نہ کریں۔ آپ سبھی آرام سے ناشتہ کریں۔ یہ سنتے ہی بڑی بیگم کا چہرہ سرخ ہو گیا مگر وہ اپنے بیٹے کی اس مضبوط اور دو ٹوک انداز کے سامنے مزید کچھ نہ بول سکی۔ زارا نے بھی منہ بنایا اور خاموشی سے چائے پینے لگی۔ دعا دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ علی زیادہ بولنے والا انسان نہیں ہے، لیکن وہ اپنے چند الفاظ سے کسی کو بھی روکنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آج پہلی بار اسے لگا کہ اس سخت اور ظالم گھر میں علی اس کے لیے خاموش ڈھال بن کر کھڑا ہے۔ دوپہر کے وقت جب گھر کے سبھی لوگ اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، دعا کچن کے کونے میں فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن میں صبح ملنے والی وہ پرچی گھوم رہی تھی۔ اس نے شیلف پر پڑا ایک پرانا بل اور ایک قلم اٹھایا۔ کاغذ کی پچھلی خالی طرف
اس نے جلدی جلدی کچھ لکھا۔ اس اجنبی بستی میں میرا خیال رکھنے والے تم کون ہو؟ اس نے کاغذ کو تہہ کیا اور سیدھی ماسی فردوس کے پاس گئی۔ ماسی صحن میں چارپائی پر بیٹھی تھی۔ ماسی، دعا نے پرچی ماسی کے ہاتھ میں پکڑائی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ پرچی صبح کون رکھ کر گیا تھا، اور نہ ہی میں جاننا چاہتی ہوں۔ بس جو بھی میرا اتنا خیال رکھ رہا ہے یہ اس تک پہنچا دے۔ ماسی فردوس نے مسکراتی ہوئی پرچی مٹھی میں بند کر لی۔ تو فکر نہ کر بیٹا، تیری امانت صحیح جگہ پہنچ جائے گی۔ تو جا کر تھوڑی دیر کمرے میں آرام کر لے، سارا دن مشین کی طرح لگی رہی ہے۔ دعا کمرے میں چلے گئی۔ ماسی فردوس صفائی کا سامان لے کر علی کے اسٹڈی روم میں گئی۔ علی وہاں نہیں تھا۔ ماسی نے وہ پرچی اس کی میز کی دراز کے بالکل پاس رکھ دی اور باہر آ گئی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ دعا سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد اپنے کمرے میں آئے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ کی طرف بڑھے۔ اچانک اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ وہاں ایک نیا تہہ کیا ہوا سفید کاغذ رکھا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے وہ کاغذ اٹھایا اور اسے کھولا۔ اس بار لکھائی تھوڑی زیادہ واضح تھی۔ میں کوئی بھی ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بس اتنا جان لو کہ میں تمہیں اس گھر میں اکیلا اور پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ دعا نے وہ کاغذ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کا سارا ڈر، ساری تھکاوٹ جیسے کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اس گھر میں وہ خود کو تنہا سمجھ رہی تھی، لیکن ان چند الفاظ نے اسے ایک نئی طاقت دے دی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ دوست کون ہے، لیکن وہ جو بھی تھا اب اس کی خاموش زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن چکا تھا۔ اگلے چند دنوں میں حویلی کے کاموں میں مزید سختی آ گئی۔ بڑی بیگم نے کپڑوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر صحن کے بیچوں بیچ رکھوا دیا تھا۔ سردیوں کی تیز دھوپ میں بیٹھی دعا مسلسل کپڑے دھو رہی تھی۔ ٹھنڈے پانی اور سرف کی وجہ سے اس کے ہاتھ سرخ ہو کر اکڑ چکے تھے، مگر اس نے کام نہیں روکا۔ اچانک ایک بھاری کپڑے کو نچوڑتے ہوئے اس میں لگی ایک سوئی دعا کی انگلی پر گہرائی تک لگ گئی۔ خون کی ایک موٹی بوند ابھر آئی۔ دعا کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی۔ اس نے جلدی سے اپنی زخمی انگلی کو منہ میں دبایا اور پھر اسے اپنے دوپٹے سے صاف کر کے دوبارہ کام میں لگ گئی۔ اس نے ماسی فردوس یا کسی اور سے اس چوٹ کا ذکر تک نہیں کیا، کیونکہ اسے معلوم تھا اس گھر میں اس کا درد محسوس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ رات کو جب وہ سارا کام سمیٹ کر اپنے کمرے میں آئی تو تھکاوٹ سے اس کے قدموں میں چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ کمرے میں حسب معمول ہلکی سی روشنی تھی اور صوفہ خالی تھا۔ علی ابھی حویلی واپس نہیں آیا تھا۔ دعا جیسے ہی اپنے بیڈ کے پاس پہنچی، اس کی نظر اپنے تکیے پر پڑی اور اس کے قدم وہیں رک گئے۔ تکیے پر ایک چھوٹی سی فرسٹ ایڈ کریم اور بینڈیج رکھی تھی۔ دعا کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس نے کامتے ہاتھوں سے کریم اٹھائی تو اس کے بالکل نیچے ایک اور پرچی دبی ہوئی تھی۔ اس نے پرچی کھولی تو اس پر لکھا تھا، اپنا خیال رکھا کرو۔ اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ ایک سچی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی زخمی انگلی کو دیکھا، جس پر وہ خود بھی دن بھر کام کی وجہ سے دھیان نہیں دے پائی تھی۔ یہ نامعلوم شخص کون تھا جو اتنی باریکی سے اس کی خبر رکھ رہا تھا؟ اس حویلی میں جہاں سب ایک دوسرے پر بوجھ سمجھتے تھے، کسی کو اس کے ہاتھ کی ایک چھوٹی سی خراش کی بھی فکر تھی۔ دعا نے نرمی سے اپنی انگلی پر مرہم رکھا اور وہ پرچی اپنے پاس احتیاط سے سنبھال لی۔ اگلی دوپہر بڑی بیگم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کسی قریبی رشتے دار کے گھر گئی ہوئی تھی۔ گھر میں کافی سکون تھا۔ دعا کچن میں شیلف صاف کر رہی تھی اور ماسی فردوس پاس بیٹھی سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ ماسی، آپ کو پتہ ہے میں نے زندگی میں کبھی اتنے سخت کام نہیں کیے۔ میرے بابا نے مجھے ہمیشہ بیٹوں کی طرح پالا تھا۔ دعا کی آواز میں ایک ہلکی سی اداسی تھی۔ جانتی ہوں بیٹا، تیرے چہرے کی معصومیت خود بتاتی ہے کہ تو نے دکھ نہیں دیکھے۔ ماسی نے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کاموں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں سب کر لوں گی۔ بس مجھے ایک بات کا بہت دکھ ہے، میری پڑھائی ادھوری رہ گئی۔ میں بی اے کر رہی تھی اور میرے امتحانات ہونے والے تھے۔ مجھے کتابوں سے بہت لگاؤ تھا۔ اب لگتا ہے میں ساری زندگی ان برتنوں اور کپڑوں کے درمیان ہی گزار دوں گی۔ دعا نے گہری سانس لی اور اپنے آنسوں کو اندر کی طرف پی لیا۔ ماسی فردوس نے ہمدردی سے اسے دیکھا اور چپ چاپ اپنا کام کرتی رہی۔ شام کو جب علی حویلی آیا تو ماسی فردوس نے اسے کچن کے پچھلے دروازے پر روک لیا۔ اس نے دعا کی ساری بات اور اس کی پڑھائی کی تڑپ علی کو بتا دی۔ علی نے مکمل خاموشی سے ماسی کی بات سنی۔ وہ جانتا تھا کہ دعا جیسی بہادر لڑکی کو اگر کوئی چیز اندر سے توڑ سکتی ہے تو وہ اس کے خوابوں کا ٹوٹنا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دعا کو کوئی ایسا تحفہ دے گا جو اس کی اس کٹھن زندگی میں دوبارہ رنگ بھر دے۔ اسی رات جب سارا گھر سو رہا تھا، علی اپنی گاڑی نکال کر شہر کی طرف نکل گیا۔ اگلی صبح کا آغاز بھی روزمرہ کے سخت کاموں سے ہوا۔ دعا کچن کا سارا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں آئی تو ماسی فردوس بھی پیچھے ہی اندر آ گئی۔
اس کے ہاتھوں میں دھلے ہوئے کپڑوں کا ایک بڑا سا ڈھیر تھا۔ یہ کپڑے الماری میں رکھ دینا بیٹا، ماسی نے کپڑے بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا، اور پھر جلدی سے جا کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ دعا حیرانی سے ماسی کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ماسی؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ ماسی فردوس مسکرائی اور اس نے آگے بڑھ کر کپڑوں کا ڈھیر ہٹایا۔ کپڑوں کے بالکل نیچے BA کی نئی کتابیں، کچھ پرانے پیپرز اور ایک بہت خوبصورت قلم رکھا تھا۔ دعا کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ چند لمحے کچھ بول ہی نہ پائی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے جب اس نے آگے بڑھ کر اپنی کتابوں کو چھوا۔ یہ سب… دعا کی آواز خوشی کے مارے رند گئی۔ تیری اسی نامعلوم خیر خواہ نے بھیجی ہے۔ اس نے خاص طور پر کہا ہے کہ اپنی پڑھائی پوری کرو، حالات چاہے کچھ بھی ہوں، بس ان کتابوں کو بڑی بیگم کی نظروں سے بچا کر رکھنا۔ ماسی نے اس کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ دعا نے فوراً کتابوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اس اجنبی گھر میں یہ کتابیں اس کے لیے کسی بہت بڑے خزانے سے کم نہیں تھیں۔ ماسی ان سے کہنا کہ میں زندگی بھر ان کی یہ مہربانی نہیں بھولوں گی۔ دعا نے روتے ہوئے کاغذ پر جلدی سے بہت شکریہ لکھا اور ماسی کے حوالے کر دیا۔ اس دن کے بعد دعا کی زندگی کا مقصد جیسے پوری طرح بدل گیا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر گھر کے سارے کام دگنی تیزی سے نپٹانے لگی۔ بڑی بیگم کو بھی حیرت ہوتی کہ یہ لڑکی اب تھکتی کیوں نہیں ہے، لیکن وہ اس کی خاموشی اور تیزی سے الجھ کر رہ جاتی۔ دوپہر کے وقت جب گھر میں مکمل سناٹا ہوتا اور سب اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہوتے، دعا اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے پڑھائی میں مگن ہو جاتی۔ اس وقت اسے دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ انہیں دوپہروں میں حویلی کی لمبی راہداری کا منظر بھی کچھ بدل سا گیا تھا۔ علی نے اپنا ایک خاص معمول بنا لیا تھا۔ وہ روزانہ دوپہر کے وقت ایک لکڑی کی کرسی لے کر بالکل راہداری کے بیچ میں بیٹھ جاتا اور اخبار پڑھنے لگتا۔ اس جگہ سے دعا کے کمرے کا دروازہ بالکل صاف نظر آتا تھا۔ اس کا واحد مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس دوران کوئی بھی دعا کے کمرے کی طرف نہ جائے۔ ایک دن بڑی بیگم اپنے کمرے سے نکل کر اس طرف آنے لگی تو علی کو وہاں بیٹھے دیکھ کر رک گئی۔ علی بیٹا، تم یہاں اس وقت کیوں بیٹھے ہو؟ اندر اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، یہاں تو ہوا بھی نہیں آ رہی اور دھوپ بھی تیز ہے۔ علی نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر بہت سکون سے جواب دیا۔ امی، یہاں روشنی بہت اچھی ہے، مجھے کمرے کی گھٹن میں اخبار پڑھنا پسند نہیں، آپ جا کر آرام کریں۔ علی کی موجودگی اور اس کے مضبوط لہجے کی وجہ سے بڑی بیگم بنا کچھ کہے واپس چلی گئی۔ علی کا ارادہ بالکل واضح تھا، وہ کسی کو بھی دعا کی پڑھائی میں خلل نہیں ڈالنے دینا چاہتا تھا۔ دعا اکثر اپنے کمرے کی کھڑکی کے پردے پیچھے سے یہ سارا منظر دیکھتی تھی۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آتا تھا کہ علی جو اس سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی اس کے قریب آتا ہے، وہ دوپہر کی سخت دوپہر میں وہاں کرسی ڈال کر کیوں بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات وہ بہت اچھے سے جان گئی تھی کہ جب تک علی باہر بیٹھا ہے وہ اپنے کمرے میں بالکل محفوظ ہے، کوئی بھی دروازے تک نہیں آ سکتا۔ ان خاموش دوپہروں میں ایک اندیکھا سا رشتہ ان دونوں کے درمیان مضبوط ہو رہا تھا۔ دو اندر کتابوں میں کھوئی رہتی اور علی باہر ایک خاموش پہرے دار کی طرح بیٹھا رہتا۔ وہ کبھی آپس میں کوئی بات نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی یہ خاموشی ہی ان کے درمیان بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ کئی دن اسی معمول کے تحت گزر گئے۔ حویلی کے سخت کام، بڑی بیگم کی ڈانٹ ڈپٹ اور پھر چھپ کر رات گئے تک پڑھائی، اس دوہری مشقت نے دعا کے جسم کو اندر سے کمزور کرنا شروع کر دیا تھا۔ نیند کی کمی اور سارا دن کی دباؤ کی وجہ سے اس کا چہرہ پیلا پڑنے لگا تھا، مگر اس نے کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائی۔ ایک دوپہر وہ کچن میں دوپہر کے کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے ارد گرد کی دیواریں گھومتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے سنبھلنے کے لیے کاؤنٹر کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ سے شیشے کا جگ چھوٹ کر فرش پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جگ ٹوٹنے کی زوردار آواز سن کر بڑی بیگم غصے سے بھری کچن میں آئیں۔ دعا کو فرش پر گرت دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ کام سے جان چھڑانے کے لیے اب یہ بہانے تراشی جا رہے ہیں؟ اٹھو لڑکی، یہ شیشے صاف کرو ورنہ آج تمہیں کھانا نہیں ملے گا۔ وہ انتہائی بے حسی سے بولی۔ ماسی فردوس بھی آواز سن کر بھاگی ہوئی آئیں۔ دعا کی حالت دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور دعا کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے دعا کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تپ رہا تھا۔ بڑی بیگم، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، بچی بخار میں پھنک رہی ہے، اس کا تو جسم آگ کی طرح جل رہا ہے، اسے واقعی ہوش نہیں ہے۔
ماسی فردوس نے پہلی بار بڑی بیگم کے سامنے تھوڑی اونچی آواز میں بات کی۔ تو میں کیا کروں؟ سر پر بٹھا لوں اسے؟ جب ہوش آئے گا تو خود ہی اٹھ جائے گی۔ بڑی بیگم نے منہ بنایا اور مڑ کر چلی گئے۔ ماسی فردوس نے جلدی سے پانی کے چھینٹے مار کر دعا کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، پھر اسے بمشکل سہارا دے کر اس کے کمرے تک لے گئی اور بیڈ پر لٹا دیا۔ شام ڈھلے جب علی گھر واپس آیا تو حویلی کے صحن میں خاموشی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ماسی فردوس مل گئی۔ اس کا چہرہ پریشانی سے اترا ہوا تھا۔ کیا ہوا ماسی؟ سب خیریت ہے؟ علی نے پوچھا۔ کہاں کی خیریت بیٹا؟ دعا تو دوپہر سے ہوش میں نہیں آئے، تیز بخار ہے اور کمزوری سے اس کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ بڑی بیگم نے تو دوائی منگوانے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی علی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے کچھ نہیں پوچھا، کوئی بات نہیں کی اور سیدھا حویلی سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی تھی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ دعا نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس سے اپنے جسم میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں تھی۔ خواب اور حقیقت کے درمیان اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہا ہے۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی بھاری پلکیں اٹھائیں۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ ماسی فردوس اس کے پاؤں دبا رہی تھی اور اس کے سرہانے ایک سایہ سا موجود تھا جو مسلسل پانی کے برتن میں کپڑا بھگو کر اس کے ماتھے پر رکھ رہا تھا۔ دعا کی نظریں دھندلا رہی تھیں۔ اس نے اس سائے کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن بخار کی شدت نے اسے پھر سے نیند کی وادی میں دھکیل دیا۔ اگلی صبح جب دعا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں سورج کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا بخار ٹوٹ چکا تھا اور جسم میں کچھ جان واپس آ گئی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا سوائے ایک خاص احساس کے۔ پورے کمرے میں ایک جانی پہچانی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، بالکل وہی خوشبو جو علی کے قریب سے گزرنے پر آتی تھی۔ دعا بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی جہاں دواؤں کے پتے اور پانی کا گلاس رکھا تھا۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گئی۔ وہ پرچیاں، وہ کتابیں، رات کو ٹھنڈی پٹیاں، کیا یہ سب واقعی علی کا رہا تھا؟ وہی علی جو سارا دن اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا اور سب کے سامنے بالکل اجنبی بنا رہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ماسی فردوس ہاتھ میں چائے اور دلیے کی ٹرے لیے اندر آئے۔ دعا کو جاگتا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ شکر ہے میرے اللہ کا تجھے ہوش آیا، رات تو نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ ماسی نے ٹرے میز پر رکھی۔ دعا نے سیدھا ماسی کی آنکھوں میں دیکھا۔ ماسی مجھے سچ سچ بتائیں، کیا رات کو علی یہاں تھا؟ کیا یہ دوائیاں وہی لایا تھا؟ ماسی فردوس تھوڑی گڑبڑا گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کیا کہہ رہی ہے تو؟ میں تھی نا رات بھر تیرے ساتھ، بھلا علی بیٹا یہاں کیوں آئے گا؟ وہ تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ مجھے سب پتہ ہے ماسی، وہ پرچیاں، وہ کتابیں، یہ سب علی ہی کر رہا ہے نا۔ آپ صرف اتنا بتا دیں، کیا میں درست سوچ رہی ہوں؟ دعا کے لہجے میں ایک عجیب سا اصرار تھا۔ ماسی فردوس مسکرائی اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ بیٹا، میں تو بس ایک ملازمہ ہوں، میرا کام صرف پرچیاں ادھر سے ادھر کرنا ہے، باقی کون کیا کر رہا ہے یہ جانتا تیرا کام ہے۔ تو خود تلاش کر اپنے اس ہمدرد کو۔ یہ کہہ کر ماسی کمرے سے باہر چلی گئی۔ ماسی کا گول مول جواب سن کر دعا کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ اس کے اندر ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس خاموش محبت کے پیچھے چھپا چہرہ کس کا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود اس راز سے پردہ اٹھا کر رہے گی، چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ دعا چند دن بعد پوری طرح صحت یاب ہو گئی اور دوبارہ گھر کے کاموں میں لگ گئی، لیکن اب اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت آ گئی تھی۔ وہ اب خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتی تھی۔ دوسری طرف زارا اس سب سے بہت جل رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ دعا بیماری کے باوجود ہار نہیں مان رہی اور دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی ہے۔ اسے دعا کا اس گھر میں سکون سے رہنا بالکل برداشت نہیں تھا۔ اس نے دعا کو ہمیشہ کے لیے حویلی سے نکلوانے کا ایک انتہائی خطرناک اور گھناؤنا منصوبہ بنایا۔ ایک دوپہر جب دعا صحن کے دوسرے کونے میں کپڑے استری کر رہی تھی، ذرا خاموشی سے دعا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر الماری کھول کر دعا کے چند پرانے سوٹ طے کر کے رکھے ہوئے تھے۔ زارا نے اپنی جیب سے سونے کی ایک چمکتی ہوئی قیمتی انگوٹھی نکالی۔ یہ انگوٹھی اس کے والد نے اسے پچھلی سالگرہ پر تحفے میں دی تھی اور بڑی بیگم اسے بہت سنبھال کے رکھنے کی تاکید کرتی تھی۔ زارا نے وہ انگوٹھی دعا کے کپڑوں کے بالکل نیچے چھپا دی اور اسی طرح دبے قدموں باہر نکل آئی۔ شام کے وقت حویلی کے بڑے لاؤنج میں سب لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ دعا کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اچانک پورے گھر میں زارا کے رونے کی اور شور مچانے کی آواز گونج اٹھی۔
अम्मी मेरी अंगूठी नहीं मिल रही, मेरे सोने की अंगूठी चोरी हो गई है। ज़ारा रोते हुए लाउंज में आई और बड़ी बेगम के पास आकर खड़ी हो गई। ये सुनते ही बड़ी बेगम के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। चौधरी हाशिम भी परेशानी से सीधे होकर बैठ गए। क्या बकवास कर रही हो तुम? इतनी कीमती चीज भला कैसे चोरी हो सकती है? तुमने कहीं रख कर भुला दी होगी। बड़ी बेगम ने सख्त लहजे में कहा। नहीं अम्मी, मैंने उसे अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर रखा था। कल दोपहर से वो गायब है। मैंने पूरा कमरा छान मारा लेकिन वो कहीं नहीं है। हमारे घर में पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ज़ारा ने रोते हुए एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया। बड़ी बेगम की आंखों में शक की चिंगारी भड़क उठी। तुम्हारा मतलब है कि इस घर में कोई चोर आ गया है? जी अम्मी, और चोर कोई बाहर से नहीं आया। जब से वो मनहूस लड़की इस घर में आई है तब से ही ये सब शुरू हुआ है। कल वो सफाई के बहाने मेरे कमरे के पास भी थी। यकीनन उसी ने मेरी अंगूठी चुराई है। ज़ारा ने सीधा दुआ पर इल्ज़ाम लगाया। उस लड़की की इतनी हिम्मत! बड़ी बेगम गुस्से से अपनी जगह से उठी। मैं अभी जाकर उसके कमरे की तलाशी लेती हूँ। अगर अंगूठी उसके पास से निकली तो मैं उसे इसी वक्त जूतों समेत घर से बाहर निकाल दूंगी। बड़ी बेगम तेज कदमों से दुआ के कमरे की तरफ बढ़ी और ज़ारा एक तंज़ मुस्कुराहट के साथ उनके पीछे चल पड़ी। हवेली की पुरसुकून फजा में एक नया तूफान सर उठा चुका था। शोर सुनकर दुआ भी किचन का काम छोड़कर बाहर आ गई। उसके चेहरे पर शदीद उलझन और हैरानी थी। बड़ी बेगम ने सीधा उसकी अलमारी का रुख किया। वो गुस्से से भरी हुई थी। उन्होंने एक एक करके कपड़े निकाल कर बेदर्दी से जमीन पर फेंकना शुरू कर दिए। दुआ साकित खड़ी ये सब देख रही थी। वो कपड़े उसके बाबा ने उसे बहुत प्यार से लेकर दिए थे। आप ये सब क्या कर रही हैं? मेरे सामान को क्यों बखेर रही हैं? दुआ ने आगे बढ़कर उनका हाथ रोकना चाहा। बड़ी बेगम ने उसे एक जोरदार धक्का देकर पीछे किया। चुप कर जा चोर लड़की, आज तुम्हारी असलियत सबके सामने ला के रहूंगी। तुमने सोचा क्या था कि तुम इस घर में चोरियां करोगी और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी? तलाशी के दौरान अचानक तय किए हुए पुराने सूटों के बिल्कुल नीचे से सोने की वो कीमती अंगूठी चमक उठी। ज़ारा ने फौरन आगे बढ़कर उसे अपने हाथ में उठा लिया। ये देखिए अम्मी, मैं ना कहती थी कि इसी ने चुराई है। ये रही मेरी अंगूठी। ज़ारा ने अंगूठी हवा में लहराते हुए इंतहाई खुशी से ऐलान किया। बड़ी बेगम ने अंगूठी ज़ारा के हाथ से ली और दुआ की तरफ पलटी। उनके चेहरे पर फतह याब होने का गरूर था। वो दुआ का बाजू सख्ती से पकड़कर उसे खींचते हुए बड़े लाउंज में ले आई। चौधरी हाशिम और सना भी शोर सुनकर वहां पहुंच चुके थे। देख लें चौधरी साहब, ये है वो शराफत का लिबादा ओढ़ने वाली। इसने मेरी बेटी की अंगूठी चुराई है। हमने इसे इस घर में पनाह दी और ये हमारे ही घर में चोरियां करने लगी। बड़ी बेगम ने अंगूठी सबके सामने मेज पर फेंकी। दुआ का चेहरा गुस्से और बेइज्जती के एहसास से सुर्ख हो रहा था। उसने एक झटके से अपना बाजू बड़ी बेगम की गिरफ्त से छुड़ाया। इस बार उसकी आंखों में कोई डर या आंसू नहीं था। मैंने कोई चोरी नहीं की। दुआ की आवाज़ लाउंज में पूरी ताकत से गूंजी। मैं गरीब ज़रूर हूँ, मेरे हालात बुरे ज़रूर हैं, लेकिन मेरी तरबियत में किसी का हक मारना या चोरी करना शामिल नहीं। ये अंगूठी मेरे कपड़ों में किसी ने और क्यों रखी है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। अब तुम जुबान भी चलाओगी? शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम में? बड़ी बेगम चंद कदम और आगे बढ़े। ज़ारा झूठ बोल रही है। आज तुम इस घर में मजीद एक लम्हा नहीं रहोगी। निकल जाओ इस घर से। बड़ी बेगम ने दोबारा दुआ का हाथ पकड़ा और उसे मरकजी दरवाजे की तरफ खींचने लगी। ऐन उसी लम्हे हवेली का भारी लोहे का दरवाज़ा खुला। अली अंदर दाखिल हुआ। लाउंज का ये तमाशा देखकर उसके माथे पर सिलवटें पड़ गईं। ये क्या हो रहा है अम्मी? आप दुआ का हाथ क्यों खींच रही हैं? अली ने आगे बढ़कर अपनी माँ का रास्ता रोका। तुम बीच में मत आओ अली। आज इस लड़की की असलियत खुल गई है। इसने ज़ारा के सोने की अंगूठी चुराई है। कल दोपहर से वो अंगूठी गायब थी और आज इसके कमरे से इसके कपड़ों के नीचे से निकली है। अब हम एक चोर को इस हवेली में नहीं रख सकते। अली ने अपना रुख दुआ की जानिब किया। दुआ ने नफी में सर हिलाया। उसके चेहरे पर फैली सच्चाई की चमक किसी सबूत की मोहताज नहीं थी। अली ने गहरा सांस लिया और अब ज़ारा की तरफ मुड़ा। तुम्हारी अंगूठी कल दोपहर से गायब थी। अली ने इंतहाई पुरसुकून और ठहरे हुए लहजे में पूछा। ज़ारा थोड़ा सा घबराई लेकिन फिर इत्तेमाद से बोली, हाँ भाई, कल दोपहर मैंने ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी, फिर मिली ही नहीं। अली ने जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। कुछ सेकंड स्क्रीन पर उंगलियां चलाईं और फिर फ़ोन का रुख सीधा अपनी माँ और चौधरी हाशिम की तरफ कर दिया।
اگر انگوٹھی کل دوپہر سے غائب تھی تو کل رات شادی کی تقریب میں زارا کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی کیا کر رہی ہے؟ علی کے اس ایک جملے نے پورے لاؤنج میں سناٹا چھا دیا۔ بڑی بیگم نے جلدی سے فون کی اسکرین دیکھی۔ تصویر میں زارا اپنی ایک کزن کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کی انگلی میں وہی سونے کی انگوٹھی بالکل واضح چمک رہی تھی۔ چودھری ہاشم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ حویلی کی عزت ان کے لیے سب سے بڑھ کر تھی۔ زارا کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ وہ کچھ بولنے کے لیے ہونٹ ہلا رہی تھی مگر کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ یہ مجھے کل رات مل گئی تھی بھائی، پھر آج صبح دوبارہ غائب ہو گئی۔ زارا نے ہکلاتے ہوئے جھوٹ بولنے کی ایک اور ناکام کوشش کی۔ بس کرو زارا، علی کی آواز میں ایک گرج تھی جس نے سب کو ہلا دیا۔ تمہارا جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ تم نے جان بوجھ کر دعا کو پھنسانے کے لیے اپنی انگوٹھی اس کے کمرے میں رکھی۔ کسی معصوم پر چوری کا اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے تمہارے ہاتھ نہیں کانپے؟ تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس سے کسی کی عزت اچھل جائے گی؟ بڑی بیگم شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ چودھری ہاشم نے زارا کو سخت تنبیہ والی نگاہوں سے نشانہ بنایا اور بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ زارا بھی رونے لگی اور منہ چھپاتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ علی نے اپنی ماں کی طرف رخ کیا۔ اس کا لہجہ اب نرم تھا مگر اس میں ایک واضح پیغام تھا۔ امی، آئندہ میری بیوی پر کوئی جھوٹا الزام نہیں لگائیے گا۔ یہ اس گھر کی بہو ہے اور اسے پوری عزت ملے گی۔ کوئی اس کی طرف انگلی نہیں اٹھائے گا۔ یہ کہہ کر علی نے ایک گہری نظر دعا پر ڈالی اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ بڑی بیگم شرمندگی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ دعا اپنے کمرے میں واپس آئی تو دروازہ بند کرتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ یہ دکھ کے نہیں بلکہ ایک عجیب سی ڈھارس کے آنسو تھے۔ اس حویلی کی گھٹن میں آج پہلی بار کسی نے اسے انسان سمجھا تھا، اس کی عزت کے لیے پہرا دیا تھا۔ وہ دیر تک بیڈ کی پٹی سے ٹیک لگائے بیٹھی اس سکون کو محسوس کرتی رہی۔ رات کا پچھلا پہر ہو چکا تھا۔ حویلی کے اس بڑے ہنگامے کے بعد اب ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دعا اپنے بستر پر بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن میں علی کے وہ الفاظ بار بار گونج رہے تھے، یہ میری بیوی ہے، اسے پوری عزت ملے گی۔ اس کے دل میں علی کے لیے ایک سچی شکر گزاری بیدار ہوئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی جا کر علی کا شکریہ ادا کرے گی۔ وہ دبے قدموں اپنے کمرے سے نکلی اور علی کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ دعا نے اندر جھانکا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ٹیبل لیمپ کی پیلی روشنی میز پر پڑ رہی تھی۔ وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ چونکہ علی وہاں نہیں تھا اس لیے اس کا ارادہ واپس جانے کا تھا کہ اچانک اس کی نظر میز پر کھلی ہوئی ایک ڈائری پر پڑی۔ تیز ہوا کے جھونکے سے ڈائری کے کچھ فرق اڑے۔ دعا کے قدم بے اختیار میز کی طرف بڑھ گئے۔ اس نے جھک کر کھلے ہوئے صفحے کو پھاڑا۔ اس کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ صفحے پر موجود لکھائی بالکل وہی تھی جو اسے پرچیوں پر ملتی تھی۔ الفاظ کی وہ مخصوص بناوٹ، وہ خوبصورت انداز، اور ڈائری کے بالکل پاس وہی قلم رکھا تھا جو کتابوں کے ساتھ اسے تحفے میں ملا تھا۔ دعا نے کامتے ہاتھوں سے ڈائری اٹھائی۔ پچھلے اوراق پلٹے تو وہاں اس کے متعلق لکھی گئی باتیں موجود تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سچائی اور ہمت ہے۔ وہ آج بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ اس کے ہاتھ سے کام لے لوں۔ اسے دوپہر میں چھپ کر پڑھتے ہوئے دیکھنا مجھے کتنا سکون دیتا ہے۔ سارا منظر شیشے کی طرح صاف ہو گیا۔ وہ پرچیاں، وہ دوائیاں، وہ کتابیں، وہ رات کو ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنا، اور آج سب کے سامنے اس کا بھرپور دفاع کرنا، یہ سب کوئی اور نہیں بلکہ علی تھا۔ وہ انسان جو بظاہر اس سے دور تھا اور جس سے وہ ڈرتی تھی، دراصل ہر پل اس کے سب سے قریب اور اس کا محافظ تھا۔ اسی وقت قدموں کی ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ علی کمرے میں داخل ہوا۔ دعا کو ڈائری پکڑے دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ کمرے میں ایک میٹھی سی خاموشی چھا گئی۔ دعا نے آہستہ سے ڈائری میز پر رکھی اور مڑ کر علی کا سامنا کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے مگر یہ خوشی اور تشکر کے آنسو تھے۔ آپ ہی تھے وہ سب کچھ کرنے والے۔ دعا کی آواز میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ اور جذبات تھے۔ اگر آپ کے دل میں اتنی پرواہ تھی تو سامنے کیوں نہیں آئے؟ اتنے دن اجنبی کیوں بنے رہے؟ مجھے کیوں سلجھن میں رکھا؟ علی چند قدم چل کر اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایک نرم اور پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی نظریں دعا کے چہرے پر مرکوز رکھی۔ تم اس گھر میں ایک سزا کے طور پر آئی تھی۔ تمہارے دل میں ہم سب کے لیے ڈر اور اجنبیت تھی۔ علی نے بہت نرم اور دھیمے لہجے میں بات شروع کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم پر کوئی دباؤ ڈالوں۔ اگر میں پہلے دن ہی سامنے آ جاتا اور سب کرتا تو شاید تم میری ہمدردی کو بھی مجبوری یا احسان سمجھتی۔ میں چاہتا تھا کہ تم اپنی مرضی سے مجھ پہ بھروسہ کرو۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے کوئی خوف یا زبردستی کا رشتہ نہیں بلکہ ایک سچی عزت اور اعتماد دیکھنا تھا۔
دعا کے گال پر ایک آنسو پھسل کر گرا۔ اس نے جلدی سے اسے صاف کیا اور اس کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ آپ نے میرا مان رکھ لیا، آپ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ جس دن میں یہاں آئی تھی میں نے سوچا تھا کہ میری زندگی اندھیروں کی نظر ہو جائے گی، مگر آپ نے بنا کچھ کہے میری پوری دنیا روشن کر دی۔ علی نے گہرا سانس لیا۔ میں نے تو اسی دن فیصلہ کر لیا تھا جب تم نے جرگے کے سامنے پوری ہمت سے اپنا حق مانگا تھا۔ تم اکیلی نہیں ہو اور نہ کبھی ہوگی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ملوں گا۔ دعا کے دل سے ساری تھکن، سارے دکھ اور ساری تلخیاں ہمیشہ کے لیے مٹ چکی تھیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ڈائری کو دوبارہ چھوا جیسے وہ کوئی بہت قیمتی خزانہ ہو۔ کمرے کے باہر دھورا داری کے اندھیرے میں کھڑی ماسی فردوس یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک دلی سکون اور خوشی عیاں تھی۔ اس حویلی میں جو نفرت کی بنیاد پر ایک رشتہ جوڑا گیا تھا وہ اب ایک سچے اور مضبوط بندھن میں بدل چکا تھا۔ پرانی دشمنی اور بدلے کی کچھ دیواریں زمین بوس ہو چکی تھیں اور ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ایک انتہائی پرسکون اور روشن سفر کی طرف قدم بڑھا دیا تھا۔